سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے آج ہری پور میں انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ملک کی ترقی یقینی بنانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی سرگرمیاں بڑھانے میں مدد ملے گی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ بیرونی معاشی امداد سے مالیاتی گنجائش پیدا ہوئی، جس کے باعث عوام کی زندگیاں اور روزگار محفوظ بنانے کے لیے مالی وسائل مختص کیے گئے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کی سماجی اور اقتصادی کونسل کی پروگرام اور رابطہ کمیٹی کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے سری نگر میں قابض بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی اپنی تازہ کارروائی کے دوران ایک خاتون سمیت 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج ہری پور میں پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انسٹیٹیوٹ میں مصنوعی ذہانت، انجینئرنگ اور غذائی ٹیکنالوجی سے متعلق خصوصی کورس کرائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم تعلیم، سائنس اور علم پر مبنی معیشت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی فیوچر اور ملک کی فیوچر بہتر ہو جائے گی۔ تو ہمارا بھی اب یہ ڈائریکشن ہے، ہمیں پورا بحیثیت قوم ایک اب نالج اکانومی کی طرف جانا ہے۔ تو اس طرح کی انسٹیٹیوٹ جو بڑا لانگ ٹرم جسٹیشن تھا، بڑی میں داد دیتا ہوں پختونخوا کی حکومت میں کہ انہوں نے اس میں انویسٹ کیا، اور یہ آج وہ ایک سٹیپ لیا جو باقی جتنی بھی انہوں نے اچھے کام کیے پختونخوا کی گورنمنٹ نے، ٹائم ثابت کرے گا کہ یہ سب سے بہتر انہوں نے کام کیا۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت ملک میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے چین کی 5 اور آسٹریا کی 3 جامعات کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون قائم کیے جائیں گے اور صنعتیں لگائی جائیں گی۔ تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم تعلیم کے شعبے میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے وہ ہماری آئندہ نسلوں اور ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ دشمنوں کی گھناؤنی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں قومی مفاد میں قانون سازی کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے ایک بار پھر قومی مفاد کے بجائے منفی رویے کو ترجیح دی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ آج تیسرے پہر پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے صوبے میں نہ صرف روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ پشاور ٹو کراچی ML1 یہ جو ریلوے ٹریک ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور EBC پیک کا حصہ بن جائے، اور ابھی ہمارے خواہش یہ ہے کہ پشاور ٹو جلال آباد ٹو کابل اس کو ایک ایسا موٹر وے بن جائے اور وہ EBC پیک کا حصہ بن جائے تاکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کھلے اور ہمارے فاٹا کے جو محرومیاں ہیں وہاں کو لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع ملے۔ پاکستان کو کرونا وائرس کی وبا کے باعث صحت سے متعلق سماجی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قرضوں اور امداد کی مد میں 3 ارب 55 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زیادہ غیر ملکی امداد موصول ہوئی ہے۔ یہ بات اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار نے آج قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات کے دوران ایک تحریری جواب میں بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ گروپ 20 کے ملکوں نے قرضوں کی مؤخر ادائیگی کے ذریعے 2 ارب 12 کروڑ روپے سے زیادہ کی سہولت فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی اقتصادی تعاون سے حکومت کو مالیاتی سہولت ملی، جس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں اور روزگار کو محفوظ بنانے اور کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی اثرات کم کرنے کے لیے مالیاتی وسائل کو بروئے کار لایا گیا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلقہ قانون سازی ملک کے بہترین مفاد میں کی جا رہی ہے۔ آج راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے حزب اختلاف کی رکاوٹوں کے باوجود فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلقہ کامیاب قانون سازی کو
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی فتح قرار دیا۔ اس سے پہلے ریلوے اسپتال راولپنڈی میں ایک نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ تعلیم اور صحت کے شعبوں کی ترقی موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں 6 ارب روپے کی لاگت سے زچہ و بچہ اسپتال کا 80% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں 14 آپریشن تھیٹر ہوں گے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ علاقائی ترقی کے لیے مستقبل میں چین پاکستان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ ینگ سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے باہمی مفاد کے معاملات پر گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی غزن جمال نے آج پشاور میں ایکسائز سیکریٹریٹ میں ہیلپ لائن کا افتتاح کیا۔ عوام دفتری اوقات میں ہیلپ لائن نمبر 09192111693 پر رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر غزن جمال نے کہا کہ عوام ہیلپ لائن پر اپنی تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کو 54 رکنی اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل سے 52 ووٹ حاصل کرنے کے بعد پروگرام اور رابطہ کمیٹی کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ یہ بھرپور حمایت عالمی ادارے کے کل رکن ملکوں کی 96% بنتی ہے۔ پاکستان 1973 سے اس 34 رکنی کمیٹی کا رکن بنتا آ رہا ہے اور اس تازہ انتخاب کے ساتھ پاکستان 2021 سے 2023 تک مزید 3 سال کی مدت کے لیے رکن رہے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور میں دیے گئے عالمی تعاون اور اقتصادی اور سماجی ترقی کے مشترکہ اہداف کے فروغ کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ترقی پذیر ملکوں کو کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے $25 کروڑ کی امداد جمع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شراکتی حل سے متعلق آن لائن اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے صدر کے طور پر کہا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ مالی امداد کا بندوبست کرنے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کرنا ان کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اجتماعی حل ڈھونڈنے اور مطلوبہ مدد کے لیے اہم شعبوں میں تمام شراکت داروں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 31,808 لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 545 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اس عرصے کے دوران وائرس کے باعث 6 اموات بھی ہوئیں۔ اس وقت ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,066 ہو گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی اپنی تازہ کارروائی کے دوران آج سری نگر شہر میں ایک 45 سالہ خاتون سمیت 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ فوج نے شہر کے علاقے بٹمالو میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان اور ایک خاتون کو شہید کر دیا۔ اس سے پہلے انڈین سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ڈپٹی کمانڈانٹ سمیت 2 اہلکار علاقے میں حملے کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے سوپور اور سری نگر کے علاقوں میں بھارتی فوج اور پولیس کی جانب سے دوران حراست ایک نوجوان اور خاتون سمیت 5 بے گناہ کشمیریوں کی شہادت کے خلاف کل احتجاجاً ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں سمندری طوفان سیلی کے باعث فلوریڈا اور الاباما کی ریاستوں میں ہونے والی طوفانی بارشوں نے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بجلی کی سہولت سے محروم کر دیا ہے۔ بارشوں کے باعث ایک شخص ہلاک ہوا، جبکہ سیلاب زدہ علاقوں سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلوریڈا، پینہینڈل اور جنوبی الاباما کے حصوں میں تباہ کن سیلابی صورتحال جاری ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم لاہور، بدین، موئنجدڑو، گلگت اور پشاور میں چند ایک مقامات پہ ہلکی بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، وسطی پنجاب اور بالائی سندھ میں چند ایک مقامات پہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر کے اضلاع سری نگر، جموں، لیا، مظفر آباد، گڑھی دوپٹہ، پلوامہ اور شوپیاں میں بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور مطلع جزوی برآلود رہنے کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج ہری پور میں انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت ملک کی ترقی یقینی بنانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔
پاکستان کو اقوام متحدہ کی سماجی و اقتصادی کونسل کی پروگرام اور رابطہ کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔